بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت ایک ایسے باپ کی ہے جو فنا ہونے والا اور زمانہ کے تصرفات کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر خاتمہ کے قریب ہے اور وہ دنیا کے مصائب کے سامنے سپر انداختہ ہے، مرنے والوں کی بستی میں مقیم ہے اور کل یہاں سے کوچ کرنے والا ہے۔ اس فرزند کے نام جو دنیا میں وہ امیدیں رکھے ہوئے ہے جو حاصل ہونے والی نہیں ہے اور ہلاک ہو جانے والوں کے راستے پر گامزن ہے، بیماریوں کا نشانہ اور روزگار کے ہاتھوں گروی ہے، مصائب زمانہ کا ہدف اور دنیا کا پابند ہے، اس کا فریب کاریوں کا تاجر اور موت کا قرضدار ہے، اجل کا قیدی اور رنج و غم کا ساتھی، مصیبتوں کا ہم نشین ہے اور آفتوں کا نشانہ، خواہشات کا مارا ہوا ہے اور مرنے والوں کا جانشین۔ اما بعد، میرے لیے دنیا کے منہ پھیر لینے، زمانہ کے ظلم و زیادتی کرنے اور آخرت کے میری طرف آنے کی وجہ سے جن باتوں کا انکشاف ہو گیا ہے، انہوں نے مجھے دوسروں کے ذکر اور اغیار کے اندیشہ سے روک دیا ہے، مگر جب میں تمام لوگوں کی فکر سے الگ ہو کر اپنی فکر میں پڑا تو میری رائے نے مجھے خواہشات سے روک دیا اور مجھ پر واقعی حقیقت منکشف ہو گئی، جس نے مجھے اس محنت و مشقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کا کیل نہیں ہے، اور اس صداقت تک پہنچا دیا جس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہیں ہے۔ میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا، بلکہ تم کو اپنا سراپا وجود سمجھا کہ تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے اور تمہاری موت میری موت ہے، اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی ہی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہوتی ہے، اور اس لیے میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے جس کے ذریعے تمہاری امداد کرنا چاہتا ہوں، چاہے میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ اے فرزند، میں تم کو خوف خدا اور اس کے احکام کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنے دل کو اس کی یاد سے باد رکھنا اور اس کے رسمان ہدایت سے وابستہ رہنا کہ اس سے زیادہ مستحکم کوئی رشتہ تمہارے اور خدا کے درمیان نہیں ہے۔ اپنے دل کو واعظ و نصیحت سے زندہ رکھنا اور اس کی خواہشات کو زہد سے مردہ بنا دینا، اسے یقین کے ذریعے قوی رکھنا اور حکمت کے ذریعے نورانی رکھنا، ذکر موت کے ذریعے رام کرنا اور فنا کے ذریعے قابو میں رکھنا، دنیا کے حوادث سے آگاہ رکھنا اور زمانہ کے حملہ اور لیل و نہار کے تصرفات سے ہوشیار رکھنا، اپنے دل کو گزشتہ لوگوں کے اخبار کو پیش کرتے رہنا اور پہلے والوں پر پڑنے والے مصائب کو یاد دلاتے رہنا، ان کے دیار و سار میں سرگرم سفر رہنا اور یہ دیکھتے رہنا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، کہاں وارد ہوئے ہیں اور کہاں ڈیرا ڈالا ہے۔ پھر تم دیکھو گے کہ وہ احباب کی دنیا سے منتقل ہو گئے ہیں اور دیار غربت میں وارد ہو گئے ہیں، اور گویا کہ عنقریب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے، لہٰذا اپنی منزل کو ٹھیک کر لو اور خبردار، آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرنا، جن باتوں کو نہیں جانتے ہو ان کے بارے میں بات نہ کرنا اور جن کے مکلف نہیں ہو ان کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، جس راستے میں گمراہی کا خوف ہو ادھر قدم گینا نہ بڑھانا کہ گمراہی کے تحیر سے پہلے ٹھہر جانا ہولناک مرحلوں میں وارد ہو جانے سے بہتر ہے، نیکیوں کا حکم دیتے رہنا تاکہ اس کے اہل میں شمار ہو، اور برائیوں سے اپنے ہاتھ اور زبان کی طاقت سے منع کرتے رہنا اور برائی کرنے والوں سے اپنے امکان بھر دور رہنا، راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دینا، اور خبردار اس راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، حق کی خاطر جہاں بھی ہو سختیوں میں کود پڑنا اور دین کا علم حاصل کرنا، اپنے نفس کو ناخوشگوار حالات میں صبر کا عادی بنا دینا، اور یاد رکھنا کہ بہترین اخلاق حق کی راہ میں صبر کرنا ہے، اپنے تمام امور میں پروردگار کی طرف رجوع کرنا کہ اس طرح ایک محفوظ ترین پناہ گاہ کا سہارا لوگے اور بہترین محافظ کی پناہ گاہ میں رہو گے، پروردگار سے سوال کرنے میں مخلص رہنا کہ عطا کرنا اور محروم کر دینا اسی کے ہاتھ میں ہے، اپنے مالک سے مسلسل طلب خیر کرتے رہنا اور میری وصیت پر غور کرتے رہنا، اس سے پہلو بچا کر گزر نہ جانا کہ بہترین کلام وہی ہے جو فائدہ مند ہو، اور یاد رکھو کہ جس علم میں فائدہ نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور جو علم سیکھنے کے لائق نہ ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے فرزند،
میں نے دیکھا کہ اب میرا سن بہت زیادہ ہو چکا ہے اور مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہوں، لہٰذا میں نے فوراً یہ وصیت لکھ دی اور ان مضامین کو درج کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کی بات تمہارے حوالے کرنے سے پہلے مجھے موت آ جائے، یا جسم کے نقص کی طرح رائے کو کمزور تصور کیا جانے لگے، یا وصیت سے پہلے ہی خواہشات کے غلبے اور دنیا کے فتنے تم تک نہ پہنچ جائے اور تمہارا حال بھڑک اٹھنے والے اونٹ جیسا ہو جائے۔ یقیناً نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے اسے قبول کر لیتا ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ تمہیں دل کے سخت ہونے اور عقل کے مشغول ہو جانے سے پہلے وصیت کر دوں، تاکہ تم سنجیدہ فکر کے ساتھ اس امر کو قبول کر لو جس کی تلاش اور جس کے تجربہ کی زحمت سے تمہیں تجربہ کار لوگوں نے بچا لیا ہے۔ اب تمہاری طلب کی زحمت ختم ہو چکی ہے اور تمہیں تجربہ کی مشکل سے نجات مل چکی ہے۔ تمہارے پاس وہ حقائق از خود آ گئے ہیں جن کو ہم تلاش کیا کرتے تھے، اور تمہارے لیے وہ باتیں واضح ہو چکی ہیں جو ہمارے لیے مبہم تھیں۔ اے فرزند، اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن میں نے ان کے اعمال میں غور کیا ہے اور ان کے اخبار میں فکر کی ہے اور ان کے آثار میں سیر و سیاحت کی ہے، اور میں صاف اور گندہ کی خوب پہچانتا ہوں، نفع و ضرر میں امتیاز رکھتا ہوں۔ میں نے ہر امر کو چھان پھٹک کر اس کا خالص نکال لیا ہے اور بہترین تلاش کر لیا ہے، اور بے معنی چیزوں کو تم سے دور کر دیا ہے، اور یہ چاہا ہے کہ تمہیں اسی وقت ادب کی تعلیم دے دوں جبکہ تم عمر کے ابتدائی حصے میں ہو اور زمانہ کے حالات کا سامنا کر رہے ہو۔ تمہاری نیت سالم ہے اور نفس صاف اور پاکیزہ ہے، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اتنی ہی فکر ہے جتنی ایک مہربان باپ کو اپنی اولاد کی ہوتی ہے۔ اب میں اپنی تربیت کا آغاز کتاب خدا اور اس کی تعویل، قوانین اسلام اور اس کے احکام، حلال و حرام سے کر رہا ہوں، اور تمہیں چھوڑ کر دوسرے کی طرف نہیں جانا۔ پھر مجھے یہ خوف بھی ہے کہ کہیں لوگوں کے عقائد و افکار و خواہشات کا اختلاف تمہارے لیے اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائے جس طرح ان لوگوں کے لیے ہو گیا ہے، لہٰذا ان کا مستحکم کر دینا میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمہیں ایسے حالات کے حوالے کر دوں جن میں ہلاکت سے محفوظ رہنے کا اطمینان نہیں ہے۔ اگرچہ مجھے یہ تعلیم دیتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ پروردگار تمہیں نیکی کی توفیق دے گا اور سیدھے راستے کی ہدایت کرے گا۔ اسی بنیاد پر یہ وصیت نامہ لکھ دیا ہے۔ اے فرزند، یاد رکھو کہ میری بہترین وصیت جسے تمہیں اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو اور اس کے فرائض پر اکتفا کرو، اور وہ تمام طریقے جن پر تمہارے باپ دادا اور تمہارے گھرانے کے نیک کردار افراد چلتے رہے ہیں انہی پر چلتے رہو، کہ انہوں نے اپنے بارے میں کسی ایسی فکر کو نظر انداز نہیں کیا جو تمہاری نظر میں ہے، اور کسی خیال کو فروگزاشت نہیں کیا ہے، اور اسی فکر و نظر نے ہی انہیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ معروف چیزوں کو حاصل کر لیں اور لا یعنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اب اگر تمہارا نفس ان چیزوں کو بغیر جانے پہچانے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کی تحقیق باقاعدہ علم و فہم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور شبہات میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اور نہ جھگڑوں کا شکار ہونا چاہیے، اور ان مسائل میں نظر کرنے سے پہلے اپنے پروردگار سے مدد طلب کرو اور توفیق کے لیے اس کی طرف توجہ کرو، اور ہر اس شائبہ کو چھوڑ دو جو کسی شبہ میں ڈال دے یا کسی گمراہی کے حوالے کر دے۔ پھر اگر تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تمہارا دل صاف اور خاشع ہو گیا ہے اور تمہاری رائے تام و کامل ہو گئی ہے اور تمہارے پاس صرف یہی ایک فکر رہ گئی ہے، تو جن باتوں کو میں نے واضح کیا ہے ان میں غور و فکر کرنا، ورنہ اگر حسب منشا فکر و نظر کا فراغ حاصل نہیں ہوا ہے تو یاد رکھو کہ اس طرف صرف شب کور اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مارتے رہو گے اور اندھیرے میں بھٹکتے رہو گے، اور دین کا طلبگار وہ نہیں ہے جو اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارے اور باتوں کو مخلوط کر دے، اس سے تو ٹھہر جانا ہی بہتر ہے۔ اے فرزند، میری وصیت کو سمجھو اور یہ جان لو کہ جو موت کا مالک ہے وہی زندگی کا مالک ہے، اور جو خالق ہے وہی موت دینے والا ہے، اور جو فنا کرنے والا ہے وہی دوبارہ واپس لانے والا ہے۔
اور جو مبتلا کرنے والا ہے وہی عافیت دینے والا ہے، اور یہ دنیا اسی حالت میں مستقر رہ سکتی ہے جس میں مالک نے قرار دیا ہے، یعنی نعمت، آزمائش، آخرت کی جزا یا وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب اگر اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی جہالت پر محمول کرنا کہ تم ابتدا میں جب پیدا ہوئے ہو تو جاہل ہی پیدا ہوئے ہو، بعد میں علم حاصل کیا ہے، اور اسی بنا پر مجہولات کی تعداد کثیر ہے جس میں انسانی رائے متحیر رہ جاتی ہے اور نگاہ بہک جاتی ہے، اور بعد میں صحیح حقیقت نظر آتی ہے۔ لہٰذا اس مالک سے وابستہ رہو جس نے پیدا کیا ہے، روزی دی ہے اور معتدل بنایا ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف توجہ کرو اور اسی سے ڈرتے رہو۔ بیٹا یہ یاد رکھو کہ تمہیں خدا کے بارے میں اس طرح کی خبریں کوئی نہیں دے سکتا ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، لہٰذا ان کو بخوشی اپنا پیشوا اور راہ نجات کا قائد تسلیم کرو۔ میں نے تمہاری نصیحت میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور نہ تم کوشش کے باوجود اپنے بارے میں اتنا سوچ سکتے ہو جتنا میں نے دیکھ لیا ہے۔ اے فرزند، یاد رکھو اگر خدا کے لیے کوئی شریک بھی ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت اور حکومت کے بھی آثار دکھائی دیتے اور اس کے افعال و صفات کا بھی کچھ پتہ ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا ایک ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، اس کے ملک میں اس سے کوئی ٹکرانے والا نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کسی طرح کا زوال ہے۔ وہ اولیت کی حدوں کے بغیر سب سے اول ہے اور کسی انتہا کے بغیر سب سے آخر تک رہنے والا ہے۔ وہ اس بات سے عظیم تر ہے کہ اس کی ربوبیت کا اثبات فکر و نظر کے احاطے سے کیا جائے۔ اگر تم نے اس حقیقت کو پہچان لیا ہے تو اس طرح عمل کرو جس طرح تم جیسے معمولی حیثیت، قلیل طاقت، کثیر عاجزی اور پروردگار کی طرف اطاعت کی طلب، عتاب کے خوف اور ناراضگی کے اندیشہ میں حاجت رکھنے والے کیا کرتے ہیں۔ اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بہترین ہے اور جس سے منع کیا ہے وہ بدترین ہے۔ اے فرزند، میں تمہیں دنیا، اس کے حالات، تصرفات، زوال اور انتقال سب کے بارے میں باخبر کر دیا ہے، اور آخرت اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے مہیا نعمتوں کا بھی پتہ بتا دیا ہے، اور دونوں کے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم عبرت حاصل کر سکو اور اس سے ہوشیار رکھو۔ یاد رکھو کہ جس نے دنیا کو بخوبی پہچان لیا ہے اس کی مثال اس مسافر قوم جیسی ہے جس کا قحط زدہ منزل سے دل اچاٹ ہو جائے اور وہ کسی سرسبز و شاداب علاقہ کا ارادہ کرے اور زحمت راہ، فراق احباب، دشواری سفر، بد مزگی طعام وغیرہ جیسی تمام مصیبتیں برداشت کر لے تاکہ وسیع گھر اور قرار کی منزل تک پہنچ جائے، کہ ایسے لوگ ان تمام باتوں میں کسی تکلیف کا احساس نہیں کرتے اور نہ اس راہ میں خرچ کو نقصان تصور کرتے ہیں، اور ان کی نظر میں اس سے زیادہ محبوب کوئی شے نہیں ہے جو انہیں منزل سے قریب تر کر دے اور اپنے مرکز تک پہنچا دے۔ اور اس دنیا سے دھوکہ کھا جانے والوں کی مثال اس قوم کی ہے جو سرسبز و شاداب مقام پر رہے اور وہاں سے دل اچٹ جائے تو قحط زدہ علاقوں کی طرف چلی جائے، کہ اس کی نظر میں قدیم حالات کے چھٹ جانے سے زیادہ ناگوار اور دشوار گزار کوئی شے نہیں ہے، کہ اب جس منزل پر وارد ہوئے ہیں اور جہاں تک پہنچے ہیں وہ کسی قیمت پر اختیار کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بیٹا دیکھو، اپنے اور غیر کے درمیان میزان اپنے نفس کو قرار دو اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس کے لیے بھی وہ بات نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ کسی پر ظلم نہ کرنا کہ اپنے اوپر ظلم پسند نہیں کرتے ہو، اور ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا جس طرح چاہتے ہو کہ سب تمہارے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اور جس چیز کو دوسرے سے برا سمجھتے ہو اسے اپنے لیے بھی برا ہی تصور کرنا۔ لوگوں کی اس بات سے راضی ہو جانا جس سے اپنی بات سے لوگوں کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ بلا علم کوئی بات زبان سے نہ نکالنا، اگرچہ تمہارا علم بہت کم ہے، اور کسی کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خود پسندی راہ ثواب کے خلاف اور عقلوں کی بیماری ہے، لہٰذا اپنی کوشش تیز تر کرو اور اپنے مال کو دوسروں کے لیے ذخیرہ نہ بناؤ، اور اگر درمیانی راستہ کی ہدایت مل جائے
تو اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ خضوع و خشوع سے پیش آنا، اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے وہ راستہ ہے جس کی مسافت بعید اور مشقت شدید ہے۔ اس میں تم بہترین زاد راہ کی تلاش اور بقدر ضرورت زاد راہ کی فراہمی سے بے نیاز ہو سکتے ہو۔ البتہ بوجھ ہلکا رکھو اور اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پشت پر بوجھ مت لادو کہ یہ گراں باری ایک وبال بن جائے، اور پھر جب کوئی فقیر مل جائے اور تمہارے زاد راہ کو قیامت تک پہنچا سکتا ہو اور کل وقت ضرورت مکمل طریقہ سے تمہارے حوالے کر سکتا ہو تو اسے غنیمت سمجھو اور مال اسی کے حوالے کر دو، اور زیادہ سے زیادہ اس کو دے دو کہ شاید بعد میں تلاش کرو اور وہ نہ مل سکے، اور اسے بھی غنیمت سمجھو جو تمہاری دولت مندی کے دور میں تم سے قرض مانگے، تاکہ اس دن ادا کر دے جب تمہاری غربت کا دن ہو۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے سامنے بڑی دشوار گزار منزل ہے، جس میں ہلکے بوجھ والا سنگین بار والے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور دھیرے چلنے والا تیز رفتار سے کہیں زیادہ بدحال ہوگا، اور تمہاری منزل بہرحال جنت یا جہنم ہے۔ لہٰذا اپنے نفس کے لیے منزل سے پہلے جگہ تلاش کر لو، اور ورود سے پہلے اسے ہموار کر لو کہ موت کے بعد نہ خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی امکان ہوگا نہ دنیا میں واپس آنے کا۔ یاد رکھو کہ جس خدا کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے، اور تمہیں مامور کیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ عطا کرے، اور تم طلب رحمت کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی حاجب نہیں رکھا ہے، اور نہ تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج بنایا ہے۔ گناہ کرنے کی صورت میں توبہ سے بھی نہیں روکا ہے، اور عذاب میں جلدی بھی نہیں کی ہے، اور توبہ کرنے پر تانے بھی نہیں دیتا ہے، اور تمہیں رسوا بھی نہیں کرتا ہے اگر تم اس کے حقدار ہو۔ اس نے توبہ قبول کرنے میں کبھی کسی سختی سے کام نہیں لیا ہے، اور جرائم پر سخت محاسبہ کر کے رحمت سے مایوس بھی نہیں کیا ہے، بلکہ گناہوں سے علیحدگی کو بھی ایک حسنہ بنا دیا ہے، اور پھر برائی میں ایک کو ایک شمار کیا ہے اور نیکیوں میں ایک کو 10 بنا دیا ہے۔ توبہ اور طلب رضا کا دروازہ کھول دیا ہے کہ جب بھی آواز دو فوراً سن لیتا ہے، اور جب مناجات کرو تو اس سے بھی باخبر رہتا ہے۔ تم اپنی حاجتیں اس کے حوالے کر سکتے ہو، اسے اپنے حالات بتا سکتے ہو، اپنے رنج اور غم کی شکایت کر سکتے ہو، اپنے حزن و علم کے زوال کا مطالبہ کر سکتے ہو، اپنے امور میں مدد مانگ سکتے ہو، اور اس کے خزانہ رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا ہے، چاہے وہ عمر میں اضافہ ہو یا بدن کی صحت یا رزق کی وسعت۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت دے کر گویا خزائن رحمت کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ جب چاہو ان کنجیوں سے نعمت کے دروازے کھول سکتے ہو اور رحمت کی بارشوں کو برسا سکتے ہو۔ لہٰذا خبردار، قبولیت کی تاخیر تمہیں مایوس نہ کر دے کہ عطیہ ہمیشہ بقدر نیت ہوا کرتا ہے، اور کبھی کبھی قبولیت میں اس لیے تاخیر کر دی جاتی ہے کہ اس میں سائل کے اجر میں اضافہ اور امیدوار کے عطیہ میں زیادتی کا امکان پایا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کا سوال کرو اور وہ نہ ملے، لیکن اس کے بعد جلد یا دیر سے اس سے بہتر مل جائے، یا اسے تمہاری بھلائی کے لیے روک دیا گیا ہو۔ اس لیے کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم نے طلب کیا ہے وہ اگر مل جائے تو دین کی بربادی کا خطرہ ہے، لہٰذا اسی چیز کا سوال کرو جس میں تمہارا حسن باقی رہے اور تم وبال سے محفوظ رہو۔ مال نہ باقی رہنے والا ہے اور نہ تم اس کے لیے باقی رہنے والے ہو۔ فرزند، یاد رکھو کہ تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، دنیا کے لیے نہیں، اور فنا کے لیے بنایا گیا ہے، دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے، زندگی کے لیے نہیں، اور تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال اکھڑنا ہے اور صرف بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے، اور تم آخرت کے راستے پر ہو۔ موت تمہارا پیچھا کیے ہوئے ہے، جس سے کوئی بھاگنے والا بچ نہیں سکتا ہے اور اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا ہے، وہ بہرحال اسے پا لے گی۔ لہٰذا اس کی طرف سے ہوشیار رہو کہ وہ تمہیں کسی برے حال میں پکڑ لے اور تم خالی توبہ کے لیے سوچتے ہی رہ جاؤ، اور وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے کہ اس طرح گویا تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ اے فرزند، موت کو برابر یاد کرتے رہو
اور ان حالات کو یاد کرتے رہو جن پر اچانک وارد ہونا ہے، اور جہاں تک موت کے بعد جانا ہے تاکہ وہ تمہارے پاس آئے تو تم احتیاطی سامان کر چکے ہو اور اپنی طاقت کو مضبوط بنا چکے ہو، اور وہ اچانک آ کر تم پر قبضہ نہ کر لے۔ اور خبردار، اہل دنیا کو دنیا کی طرف جھکتے اور اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکہ میں نہ جانا کہ پروردگار تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے، اور وہ خود بھی اپنے مصائب سنا چکی ہے اور اپنی برائیوں کو واضح کر چکی ہے۔ دنیا دار افراد صرف بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں، جہاں ایک دوسرے پر بھونکتا ہے اور طاقت والا کمزور کو کھا جاتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل ڈالتا ہے۔ یہ سب جانور ہیں جن میں بعض بندھے ہوئے ہیں اور بعض آوارہ، جنہوں نے اپنی عقلیں گم کر دی ہیں اور نامعلوم راستے پر چل پڑے ہیں۔ گویا دشوار گزار وادیوں میں مصیبتوں میں چرنے والے ہیں، جہاں نہ کوئی چرواہا ہے جو سیدھے راستے پر لگا سکے اور نہ کوئی چرانے والا ہے جو انہیں چرا سکے۔ دنیا نے انہیں گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے اور ان کی بصارت کو منارہ ہدایت کے مقابلے میں سلب کر لیا ہے، اور وہ حیرت کے عالم میں سرگردان ہیں اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ ان سے کھیل رہی ہے اور وہ اس سے کھیل رہے ہیں، اور سب نے آخرت کو یکسر بھلا دیا ہے۔ ٹھہرو، اندھیرے کو چھٹنے دو، ایسا محسوس ہوگا جیسے قافلے آخرت کی منزل میں اتر چکے ہیں، اور قریب ہے کہ تیز رفتار افراد اگلے لوگوں سے ملحق ہو جائیں۔ اے فرزند، یاد رکھو کہ جو شب و روز کی سواری پر سوار ہے وہ گویا سرگرم سفر ہے، چاہے ٹھہرا ہی کیوں نہ رہے، اور مسافت قطع کر رہا ہے، چاہے اطمینان سے مقیم ہی کیوں نہ رہے۔ یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ تم نہ ہر امید کو پا سکتے ہو اور نہ اجل سے آگے جا سکتے ہو، تم اگلے لوگوں کے راستے ہی پر چل رہے ہو، لہٰذا طلب میں نرم رفتاری سے کام لو اور کسب معاش میں میانہ روی اختیار کر لو، ورنہ بہت سی طلب انسان کو مال کی محرومی تک پہنچا دیتی ہے، اور ہر طلب کرنے والا کامیاب بھی نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہر اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو ہر طرح کی پستی سے بلند تر رکھو، چاہے وہ پستی پسندیدہ اشیاء تک پہنچا ہی کیوں نہ دے، اس لیے کہ جو عزت نفس دے دو گے اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا، اور خبردار کسی کے غلام نہیں بن جانا جبکہ پروردگار نے تمہیں آزاد قرار دیا ہے۔ دیکھو، اس خیر میں کوئی خیر نہیں ہے جو شر کے ذریعے حاصل ہو، اور وہ آسانی نہیں ہے جو دشواری کے راستے سے ملے۔ خبر طمع کی سواریاں تیز رفتاری دکھلا کر تمہیں ہلاکت کے چشموں پر نوارد کر دیں، اور اگر ممکن ہو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی صاحب نعمت نہ آنے پائے تو ایسا ہی کرو کہ تمہیں تمہارا حصہ بہرحال ملنے والا ہے، اور اپنا نصیب بہرحال لینے والے ہو، اور اللہ کی طرف سے تھوڑا بھی مخلوقات کے بہت سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اگرچہ سب ہی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ خاموشی سے پیدا ہونے والی کوتاہی کی تلافی کر لینا گفتگو سے ہونے والے نقصان کے تدارک سے آسان تر ہے۔ برتن کے اندر کا سامان منہ بند کر کے محفوظ کیا جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ کی دولت کا محفوظ کر لینا دوسرے کے ہاتھ کی نعمت کے طلب کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مایوسی کی تلخی کو برداشت کرنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، اور پاک دامنی کے ساتھ محنت مشقت کرنا فسق و فجور کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے۔ ہر انسان اپنے راز کو دوسروں سے زیادہ محفوظ رکھ سکتا ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس امر کے لیے دوڑ رہے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ زیادہ بات کرنے والا بکواس کرنے لگتا ہے، اور غور و فکر کرنے والا بصیر ہو جاتا ہے۔ اہل خیر کے ساتھ رہو تاکہ انہی میں شمار ہو، اور اہل شر سے الگ رہو تاکہ ان سے الگ حساب کیے جاؤ۔ بدترین طعام مال حرام ہے، اور بدترین ظلم کمزور آدمی پر ظلم ہے۔ نرمی نامناسب ہو تو سختی ہی مناسب ہے۔ کبھی کبھی دوا مرض بن جاتی ہے اور مرض دوا، اور کبھی کبھی غیر مخلص بھی نصیحت کی بات کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی مخلص بھی خیانت سے کام لے لیتا ہے۔ دیکھو، خبردار، خواہشات پر اعتماد نہ کرنا کہ یہ احمقوں کا سرمایہ ہے۔ عقل مندی تجربات کے محفوظ رکھنے میں ہے، اور بہترین تجربہ وہی ہے جس سے نصیحت حاصل ہو۔ فرصت سے فائدہ اٹھاؤ
قبل اس کے کہ رنج و اندوہ کا سامنا کرنا پڑے۔ ہر طلبگار مطلوب کو حاصل بھی نہیں کرتا ہے اور ہر غائب پلٹ کر بھی نہیں آتا ہے۔ فساد کی ایک قسم زاد راہ کا زائد کر دینا اور عاقبت کو برباد کر دینا بھی ہے۔ ہر امر کی ایک عاقبت ہے اور ان قریب وہ تمہیں مل جائے گا جو تمہارے لیے مقدر ہوا ہے۔ تجارت کرنے والا وہی ہوتا ہے جو مال کو خطرے میں ڈال سکے۔ بسا اوقات تھوڑا مال زیادہ سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ اس مددگار میں کوئی خیر نہیں ہے جو ذلیل ہو اور وہ دوست بیکار ہے جو بدنام ہو۔ زمانہ کے ساتھ سہولت کا برتاؤ کرو جب تک اس کا اونٹ قابو میں رہے، اور کسی چیز کو اس سے زیادہ کی امید میں خطرہ میں مت ڈالو۔ خبردار کہیں دشمنی اور اناد کی سواری تم سے منہ زوری نہ کرنے لگے۔ اپنے نفس کو اپنے بھائی کے بارے میں قطع تعلق کے مقابلہ میں تعلقات، اعراض کے مقابلے میں مہربانی، بخل کے مقابلے میں عطا، دوری کے مقابلے میں قربت، شدت کے مقابلے میں نرمی اور جرم کے موقع پر معذرت کے لیے آمادہ کرو، گویا کہ تم اس کے بندے ہو اور اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ اور خبردار احسان کو بھی بے محل نہ قرار دینا اور نہ کسی نااہل کے ساتھ احسان کرنا۔ اپنے دشمن کے دوست کو اپنا دوست نہ بنانا کہ تم اپنے دوست کے دشمن ہو جاؤ، اور اپنے بھائی کو مخلصانہ نصیحت کرتے رہنا چاہے اسے اچھی لگے یا بری۔ غصہ کو پی جاؤ کہ میں نے انجام کار کے اعتبار سے اس سے زیادہ شیریں کوئی گھونٹ نہیں دیکھا ہے، اور نہ عاقبت کے لحاظ سے لذیذ تر۔ اور جو تمہارے ساتھ سختی کرے اس کے لیے نرم ہو جاؤ، شاید کبھی وہ بھی نرم ہو جائے۔ اپنے دشمن کے ساتھ احسان کرو کہ اس میں دو میں سے ایک کامیابی اور شیریں ترین کامیابی ہے۔ اور اگر اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا چاہو تو اپنے نفس میں اتنی گنجائش رکھو کہ اگر اسے کسی دن واپسی کا خیال پیدا ہو تو واپس آ سکے۔ جو تمہارے بارے میں اچھا خیال رکھے اس کے خیال کو غلط نہ ہونے دینا۔ بامی روابط کی بنا پر کسی بھائی کے حق کو ضائع نہ کرنا کہ جس کے حق کو ضائع کر دیا پھر وہ واقعاً بھائی نہیں ہے۔ اور دیکھو تمہارے گھر والے تمہاری وجہ سے بدبخت نہ ہونے پائیں، اور جو تم سے کنارہ کش ہونا چاہے اس کے پیچھے نہ لگے رہو۔ تمہارا کوئی بھائی قطع تعلقات میں تم پر بازی نہ لے جائے، اور تم تعلقات مضبوط کر لو۔ اور خبردار برائی کرنے میں نیکی کرنے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ نہ کرنا، اور کسی ظالم کے ظلم کو بہت بڑا تصور نہ کرنا کہ وہ اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے اور تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جو تمہیں فائدہ پہنچائے اس کی جزا یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ برائی کرو۔ اور فرزند یاد رکھو کہ رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک رزق وہ ہے جسے تم تلاش کر رہے ہو، اور وہ ایک رزق وہ ہے جو تم کو تلاش کر رہا ہے۔ اگر تم اس تک نہ جاؤ گے تو وہ خود تم تک جائے گا۔ ضرورت کے وقت خضوع و خشوع کا اظہار کسی قدر ذلیل ترین بات ہے، اور بے نیازی کے عالم میں بدسلوکی کس قدر کبھی حرکت ہے۔ اس دنیا میں تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جس سے اپنی عاقبت کا انتظام کر سکو، اور کسی چیز کے ہاتھ سے نکل جانے پر پریشانی یا پشیمانی کا اظہار کرنا ہے تو ہر اس چیز پر بھی فریاد کرو جو تم تک نہیں پہنچی ہے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے ذریعے اس کا پتہ لگاؤ جو ہونے والا ہے، کہ معاملات تمام کے تمام ایک جیسے ہی ہیں۔ اور خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جن پر اس وقت تک نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس لیے کہ انسان عاقل ادب سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور جانور مار پیٹ سے سیدھا ہوتا ہے۔ دنیا میں وارد ہونے والے ہموم و آلام کو صبر کے عزائم اور یقین کے حسن کے ذریعے کرو۔ یاد رکھو کہ جس نے بھی اعتدال کو چھوڑا وہ منحرف ہو گیا۔ ساتھی ایک طرح کا شریک نصب ہوتا ہے، اور دوست وہ ہے جو غیبت میں بھی سچا دوست رہے۔ خواہش اندھے پن کی شریک کار ہوتی ہے۔ بہت سے دور والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب والوں سے قریب تر ہوتے ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، جو حق سے آگے بڑھ جائے اس کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی حیثیت پر قائم رہتا ہے اس کی عزت باقی رہ جاتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں مضبوط ترین وسیلہ تمہارا اور خدا کا رشتہ ہے، اور جو تمہاری پرواہ نہ کرے وہی تمہارا دشمن ہے۔ کبھی کبھی مایوسی بھی کامیابی بن جاتی ہے،
جب حرص و تمام موجب ہلاکت ہو۔ ہر عیب زہر نہیں ہوا کرتا ہے اور نہ ہر فرصت کو موقع بار بار ملا کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیکیوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں والا راستے سے بھٹک جاتا ہے اور اندھا سیدھے راستے کو پا لیتا ہے۔ برائی کو پس پشت ڈالتے رہو کہ جب بھی چاہو اس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے قطع تعلق عاقل سے تعلقات کے برابر ہے۔ جو زمانہ کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہیں، زمانہ اسے خیانت کرتا ہے، اور جو اسے بڑا سمجھتا ہے، زمانہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ ہر تیر انداز کا تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا ہے۔ جب حاکم بدل جاتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ رفیق سفر کے بارے میں راستے پر چلنے سے پہلے دریافت کرو، اور ہمسایہ کے بارے میں اپنے گھر سے پہلے خبرگیری کرو۔ خبردار، ایسی کوئی بات نہ کرنا جو مضحکہ خیز ہو، چاہے دوسروں کی طرف سے نقل کی جائے۔ خبردار، عورتوں سے مشورہ نہ کرنا کہ ان کی رائے کمزور اور ان کا ارادہ سست ہوتا ہے۔ انہیں پردہ میں رکھ کر ان کی نگاہوں کو تاک جھانک سے محفوظ رکھو کہ پردہ کی سختی ان کی عزت و آبرو کو باقی رکھنے والی ہے، اور ان کا گھر سے نکل جانا غیر معتبر افراد کے اپنے گھر میں داخل کرنے سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو نہ پہچانے تو ایسا ہی کرو، اور خبردار، انہیں ان کے ذاتی مسائل سے زیادہ اختیارات نہ دو، اس لیے کہ عورت ایک پھول ہے اور حاکم و متصرف نہیں ہے۔ اس کے پاس و لحاظ کو اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ، اور اس میں دوسروں کی سفارش کا حوصلہ نہ پیدا ہونے دو۔ دیکھو، خبردار، غیرت کے مواقع کے علاوہ غیرت کا اظہار مت کرنا کہ اس طرح اچھی عورت بھی برائی کے راستے پر چل جائے گی اور بے عیب بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اپنے ہر خادم کے لیے ایک عمل مقرر کر دو جس کا محاسبہ کر سکو کہ یہ بات ایک دوسرے کے حوالے کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے قبیلے کا احترام کرو کہ یہی تمہارے لیے پرواز کا مرتبہ رکھتے ہیں، اور یہی تمہاری اصل ہے جن کی طرف تمہاری باز گشت ہے، اور تمہارے ہاتھ ہیں جن کے ذریعے حملہ کر سکتے ہو۔ اپنے دین اور دنیا کو پروردگار کے حوالے کر دو، اور اسے دعا کرو کہ تمہارے حق میں دنیا اور آخرت میں بہترین فیصلہ کرے۔